کریمہ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 28۔ اللہ فرماتا ہے تو کس منہ سے انکار کرتا ہے؟ جب تو کچھ نہیں تھا میں نے تجھے زندگی عطا کی، پھر تجھے موت دوں گا، پھر تجھے قبر میں لے جاؤں گا، پھر قبر سے اٹھاؤں گا، پھر اپنے سامنے لا کے کھڑا کروں گا۔ اے انسان، کبھی تو نے اپنے وجود پہ غور کیا؟ مثال کے طور پر سر سے ہمارے پاؤں تک اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک بزرگ علی رحمہ کی بارگاہ میں ایک شخص گیا، کہا حضرت بہت مفلس ہوں، محتاج ہوں، غربت نے گھیرے ڈالے ہوئے، کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں، آپ میرے لیے کچھ کریں۔ آپ نے فرمایا غربت کا رونا تو رو رہا ہے، کیا کبھی تو نے اپنے وجود کو دیکھ کر اپنے آپ پہ غور کیا کہ اللہ نے جو تجھے انسان بنایا ہے، سر سے پاؤں تک جو تجھے نعمتیں دی ہیں، کبھی اس پہ غور کیا کہ یہ نعمتیں کیسی ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے بہت سمجھایا مگر سمجھ میں نہیں آئی اسے۔ اب اس کی عقل کے مطابق اسے سمجھایا، خادم کو بلایا کلہاڑی لے کر آؤ، وہ کلہاڑی لے کر آیا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کلہاڑی رکھی، فرمایا اتنی رقم کے بدلے کیا یہ ہاتھ کاٹنے دے گا؟ مثال کے طور پر 1,00,000 روپے لو اور یہ ہاتھ کاٹنے دو۔ اس نے کہا نہیں۔ کہا 1,00,000 لو یہ ہاتھ کاٹنے دو گے؟ کہا نہیں۔ کہا 1,00,000 لو اور یہ ٹانگ کاٹنے دو گے؟ کہا نہیں۔ کہا 1,00,000 لو یہ دوسری ٹانگ کاٹنے دو گے؟ کہا نہیں۔ 5,00,000 لے لو یہ آنکھ نکالنے دو گے؟ کہا نہیں۔ ناک کاٹنے دو، ہونٹ کاٹنے دو، زبان کاٹنے دو، اتنی رقم لے لو۔ الغرض جسم کے مختلف اعضاء آپ نے گنوائے، ہر سوال کے جواب میں کہا نہیں۔ تو فرمایا تیرا وجود ہی تیری لاکھوں کروڑوں اربوں روپے سے بھی بڑھ کر افضل والا ہے، کیوں نہیں کاٹنے دے رہا؟ مال چاہیے نا، غربت ہے گھر میں، تو ہاتھ کاٹ کے مال لو، زبان کٹوا کے مال لو نا، پیٹ بھرنا ہے نا، تو آنکھ نکلوا کے مال لے لو، اپنے بیوی بچوں کو پالو، کیوں نہیں کر رہا؟ کہا حضرت اگر میں ہاتھ کٹوا دوں تو میں زندگی گزاروں گا کیسے؟ پاؤں کٹواؤں تو گزاروں گا کیسے؟ آنکھوں سے اندھا ہو جاؤں تو زندگی مشکل ہو جائے گی، زبان کٹواؤں تو زندگی مشکل ہو جائے گی۔ فرمایا نادان انسان، سر سے پاؤں تک تیرا سارا وجود اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، کیا کبھی اس پر بھی رب کا شکر ادا کیا یا ہر وقت غربت کا رونا رو رہا ہے؟ تیرا سارا وجود کروڑوں روپے سے افضل والا ہے، اس پر کبھی ایک سجدہ شکر کیا اللہ تو نے مجھے انسان بنایا ہے؟ نہیں کیا ہے، تو کس منہ سے پھر غربت کا رونا رو رہا تھا؟ پہلے جو رب نے نعمتیں دی نا اس کا شکر ادا کر، جب اس شکر میں کامل ہو جائے تو پھر غربت کا رونا رو لے۔ اب جب اس کی عقل کے مطابق مثال دے کر سمجھایا، اسے سمجھ میں آیا، فوراً معافی مانگی، توبہ کی، کہا آج کے بعد میں غربت کا رونا نہیں روؤں گا، اللہ نے جس حال میں رکھا شکر ادا کروں گا۔ پھر تفسیر کبیر میں امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے بدن پہ غور کرے۔ مثال کے طور پر یہ چہرہ سامنے ہے، ٹھیک، ہر ایک اپنا جائزہ لے، سینہ، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، پیٹھ، اگر یہ الٹ ہو تو انسان کیسا لگے گا؟ مثال کے طور پر یہ چہرہ پیچھے سے ہوتا، ایک آنکھ ہوتی، ایک کان ہوتا، ناک کا ایک سوراخ ہوتا، ایک ہونٹ ہوتا، ایک ہاتھ ہو، ایک پاؤں، ہر ایک سمجھ سکتا ہے، انسان کیسا لگے گا؟ عیبدار، بدنما، بدصورت، بلکہ اس طرح کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ میں معذور ہو بھی جائے تب بھی بدنما ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا بنایا۔ اگر وہ بنا دیتا ہم کیا کرتے اللہ کا؟ اس ذات کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ امام راضی کہتے ہیں کبھی اس پہ غور کیا تو نے، یہ جو اللہ نے وجود بنایا ہے کبھی اگر اس کا الٹ کر دیتا کہ تیرے چہرے کو پیچھے لگا دیتا، تیرے ہاتھوں کو پیچھے لگاتا، ٹانگوں کو موڑ دیتا، پیٹ پیچھے ہوتا، پیٹھ آگے ہوتی، تم سوچ تو صحیح کیسے لگتا؟ یہ جو تخلیق کی ہے اللہ نے تیری، اسی تخلیق پر قرآن میں کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، فرمایا بے شک ہم نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق میں اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ اگر تو اپنے وجود پہ غور کر،
تو امام راضی کہتے ہیں تیری زبان یہ کہے گی فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا ہے میرا وہ رب جس نے مجھے تمام مخلوقات میں سب سے حسین و جمیل شکل میں پیدا فرمایا ہے۔ اپنے وجود پہ غور تو کر، پھر دیکھ، فرمایا آنکھ ہو مگر دیکھنے کی طاقت نہ ہو کیسا لگے گا؟ کان تو دیے اللہ نے مگر سننے کی طاقت بھی دی ہے، یہ بھی اس کا احسان۔ اگر وہ سننے کی طاقت چھین لے سوچ تو کیسا لگے گا؟ ناک بھی دیا ہے، سونگھنے کی طاقت بھی دی ہے، اگر یہ سونگھنے کی طاقت کو واپس لے سوچ تیرا کیا بنے گا؟ زبان دی ہے، چکھنے کی طاقت بھی دی ہے، اگر وہ زبان ہو چکھنے کی طاقت اللہ چھین لے سوچ تیری زندگی کیسے گزرے گی؟ ہاتھ دیا ہے مگر ہاتھ کو پکڑنے کی طاقت بھی دی ہے، اگر یہ پکڑنے کی طاقت چھین لے ہاتھ مفلوج کر دے سوچ تیری زندگی کیسے گزرے گی؟ پاؤں دیے، یہ بھی اس کا احسان، پھر انہی پاؤں میں چلنے کی طاقت دی، یہ اس سے بھی بڑا احسان ہے۔ اگر یہ اللہ چھین لے بتا تو کیا کرے گا؟ سب وجود پر ہم غور کر کے دیکھیں، ہم کیا، ہماری کیا اوقات۔ سنیے ہمارے بزرگان دین علیہ الرحمہ کس قدر غور کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے امام تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ سے ملاقات کی، 8 صحابہ سے امام اعظم نے ملاقات کی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کے آل میں سے شہزادے، امام حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل میں سے شہزادے، آپ کی بارگاہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، سلام دعا ہوئی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان، نواسہ رسول تھے نا، آل رسول تھے، عالم بھی تھے اور ولی بھی کمال کے تھے، اور ہستی حسینی سید زادے۔ تو آپ نے پوچھا، کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ وقت کے امام سے۔ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیروی کرنے والے مسلمان امام اعظم کے ہیں، مگر ان کا اپنا حال دیکھیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نعمان، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے جو آنکھیں بنائی ہیں یہ آنکھوں کو اللہ نے نمکین بنایا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ کیا تمہیں اس کا جواب پتہ ہے؟ تو وقت کے امام نے، اہل سنت کے امام نے فرمایا مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ یہ پتہ ہے کہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، آنکھ سے دیکھنا رب کی نعمت ہے، مگر یہ جو آنکھ ہے اس میں نمکین پن کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سوال کیا، کہا اے نعمان، اللہ نے کان پیدا کیے، یہ نعمت؟ فرمایا ہاں۔ کہا کان کو سننے کی طاقت دی، نعمت؟ فرمایا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا ان کانوں میں اللہ نے کڑواہٹ پیدا کی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ وقت کے امام نے فرمایا مجھے نہیں پتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا سوال کیا، کہا اللہ نے ناک پیدا کیا، انسان کا بنایا؟ فرمایا ہاں۔ ناک اللہ کی نعمت؟ کہا ہاں۔ ناک کو سونگھنے کی طاقت دی؟ فرمایا ہاں۔ یہ بھی اللہ کی نعمت؟ فرمایا ہاں۔ مگر یہ بتاؤ اللہ نے ناک میں جو گرمائش رکھی ہے یہ کیوں ہے؟ سانس لیتا ہے نا ناک کے ذریعے انسان، تو کبھی چیک کر کے دیکھیں یہ گرم ہوتا ہے، یہ گرمائش منہ سے سانس لے رہا ہے یہ گرم نہیں ہے، مگر ناک سے جو سانس آ رہا ہے جا رہا ہے یہ گرم ہے۔ کیوں؟ ناک میں گرمائش اللہ نے کیوں رکھی ہے؟ کیا اس کا جواب آتا ہے؟ وقت کے امام نے جس کی ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے گزری، فرمایا مجھے اس راز کا، اس کا حکمت نہیں پتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھا سوال کیا، کہا نعمان یہ بتاؤ اللہ نے ہونٹ پیدا کیے انسان کے، یہ نعمت؟ عرض کیا جی۔ اللہ نے ان ہونٹوں میں مٹھاس رکھی ہے، یہ مٹھاس کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ وقت کے امام نے عرض کیا مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھے، 2 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ ان کی بارگاہ میں رہے اور 2 سال تک ان سے دین سیکھا۔ ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے سامنے والے سے لینا۔ خود پڑھا اور سامنے والے نے پڑھایا، یہاں تک امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ملتا ہے، فرماتے ہیں اگر میں 2 سال امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نہ گزارتا تو نعمان ابن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ ان کی بارگاہ میں جو میں 2 سال رہا، انہی 2 سال میں حقیقی معنوں میں انہوں نے مجھے رب کی پہچان بتائی ہے، رب کو جانتا تھا۔
رب کے بارے میں پڑھا تھا، رب کے بارے میں عقائد پڑھے، پڑھائے، کتابیں لکھی، مگر حقیقی معنوں میں اللہ کی معرفت کیا ہوتی ہے، رب کی پہچان کیا ہوتی ہے، وہ مجھے امام جعفر صادق نے بیان فرمائی ہے، اور اس کی ایک جھلک یہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب 4 سوال کیے اور میں نے چاروں کے جواب میں کہا نہیں، تم نے کہا نعمان پھر تم کیا جانتے ہو؟ اگر تمہیں انسان اپنے وجود پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کی بھی حکمت نہیں پتا۔ تو میں خاموش رہا، اور پھر میں نے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے عرض کیا حضور آپ بتا دیں، آپ اللہ کو بہتر جانتے ہیں، اللہ کی معرفت آپ کو جو حاصل ہے وہ مجھے نہیں ہے، بتائیے اس میں کیا حکمت ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ارشاد فرمایا میں نے یہ روایت اپنے دادا سے سنی، اپنے والد سے، پھر اپنے دادا سے، اور یوں چلتے چلتے امام زین العابدین سے، انہوں نے امام حسین سے، انہوں نے مولا علی سے، اور انہوں نے خود امام الانبیاء علیہم الرضوان و صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ کیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا بیان نہیں کیا، کس کا فرمان بیان کیا؟ خود ہمارے آقا کا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے انسان کو احسن الخالقین، تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا ہے، خوبصورت بنایا، حسین و جمیل بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کے بدن میں بے شمار نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں، ان میں پہلی ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اپنے فضل صرف اپنی رحمت سے انسان کی آنکھوں میں نمکین پن رکھا۔ کیوں؟ فرمایا اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی آنکھوں کو چربی سے بنایا ہے، اگر اس میں نمکین پن نہ ہوتا تو یہ آنکھیں انسان کی پگھل جاتی، انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ جس طرح برف کو پانی میں رکھو تو تھوڑی دیر کے بعد برف ختم، وہ پانی بن جاتا ہے، پھر اگر گرم ہو جائے تو کسی کام کا نہ رہا۔ تو آنکھوں میں نمکین پن اس لیے رکھا، میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ نمکین پن نہ ہوتا تو انسان کی آنکھیں پگھل جاتی۔ اب آنکھیں پگھل جائے تو سوچو انسان کیسا لگے گا۔ اس نمکین پن نے انسان کی آنکھوں کو پگھلنے سے بچایا ہوا ہے۔ نمبر 2، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے انسان کو کان عطا کی ہے صرف اپنی رحمت سے، کان میں سننے کی طاقت دی، یہ بھی اپنی رحمت سے۔ پھر کان میں اللہ نے کرواہٹ رکھی، اگر یہ کرواہٹ نہ ہوتی تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر کیڑے مکوڑے انسان کے کان میں داخل ہو کر انسان کے دماغ کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ کرواہٹ ہے کان کی جو کیڑے مکوڑوں کو اندر داخل ہونے سے روک دیتی ہے۔ تیسری حکمت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے انسان کو صرف اپنی رحمت سے ناک عطا کی، انسان کا کوئی کمال نہیں تھا، پھر ناک میں سونگھنے کی طاقت دی، پھر اس ناک میں اللہ نے گرمائش رکھی ہے، اس کے نتنوں میں گرمائش رکھی ہے۔ فرمایا فائدہ حکمت کیا ہے؟ فرمایا حکمت یہ ہے کہ اگر ناک میں یہ گرمائش نہ ہوتی تو انسان کا دماغ بدبودار ہو جاتا، انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کوئی کھو دیتا۔ انسان کے دماغ کو جو طاقتور چیز بناتی ہے، اس کے دماغ کو برباد ہونے سے جو چیز بچاتی ہے، فرمایا وہ ناک کی گرمائش ہے جو اللہ نے انسان کے ناک میں پیدا کی ہے۔ نمبر 4، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے انسان کے ہونٹوں پر مٹھاس رکھی ہے، اس میں حکمت فرمایا تاکہ وہ جب بھی کوئی چیز کھائے تو اندر منہ میں جانے سے پہلے اس کو چکھے، اپنے ہونٹ پہ لگا کے چیک کرے، یہاں سے محسوس کرے کہ یہ چیز کھانے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ مٹھاس نہ ہوتی تو انسان کئی چیزیں ایسی کھا لیتا کہ جو انسان کو اندر سے ہی برباد کر دیتی، لیکن یہ مٹھاس، یہ ذائقہ اس لیے رکھا تاکہ ذائقہ چکھے، اس سے اس کو احساس ہو کہ یہ چیز میرے کھانے کے لائق ہے یا اس چیز کو پھینکا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اللہ نے ہونٹوں پر مٹھاس عطا کی ہے تاکہ ہر چیز کا ذائقہ سمجھ کر پرکھ لے، میٹھی ہے، کڑوی ہے، ٹھنڈی ہے، گرم ہے، استعمال سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اپنے آپ کو بچا سکے اور اللہ نے دنیا میں جو نعمتیں دی اس سے لذت حاصل کر سکے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چاروں چیزوں کی حکمت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کرتے فرمایا نعمان یہ تو 4 چیزیں ہیں، اگر انسان اپنے وجود پہ غور کرے تو انسان کا پورا وجود رب کی نعمتوں کا شاکار ہے۔ ساری زندگی بھی انسان
صرف اس بات کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا، سجدے کرتا رہے، نمازیں پڑھے، عبادتیں کرے، روزے رکھے، حج زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ خیرات کرتا رہے، تب بھی اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اسے 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل، اعلیٰ، اشرف المخلوقات، انسان کی حسین و جمیل کی صورت میں دنیا میں پیدا فرما دیا ہے۔